تو منور رانا مرحوم صاحب کے وہ 4 مصرے کہ چلو سچ بولنے والوں سے رشتہ کر لیا جائے، خود اپنے آپ کو دنیا میں تنہا کر لیا جائے، بہت برباد کر ڈالا ہے ہم لوگوں کو نفرت نے، چلو لفظ محبت لکھ کے سجدہ کر لیا جائے، یعنی محبتوں کی بیار بڑھائی جائے اور آپس میں ایک دوسرے سے کیسے قرآن کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ایک ہر دل عزیز مقرر جو آج پورے ملک ہندوستان کے اندر اپنے قیمتی خطابات کے ذریعے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، بابانگ دہل حق بات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرنا اور عوام کے دماغ میں اتار دینا، ان کو عمل کی طرف راغب کرنے کی بات جب ذہنوں میں آ جائے تو چیز وہ نام جو ہماری منظروں پر ابھر کے آتا ہے انتہائی ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی سلمان المظاہری لکھیم پوری کی ذات بابرکت ہے۔ اس وقت میں آپ سے ملتمس ہوں، یہ مائک آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ تشریف لائیں اور اپنے کلمات حسنہ اور مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو، علماء اعظام کو، پردہ نشین خواتین اسلام کو محظوظ فرمائیں، روح شناس فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الاکرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحسن امتنانه باللسان ولا بالقلم الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له، أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقال تعالى ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أكثر خطايا بني آدم في لساني، رواه أبو داود۔ عن جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تصبن أحدا ولا تحقرن من المعروف شيئا وإن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، رواه أبو داود۔ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه المسلم۔ عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأيضا في رواية تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبول۔ عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له
له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اٹھ کی بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اٹھ کی بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اور اقبال کہتا ہے سرس کے چشم آدم میں ہے نیسا کا اثر پیدا سرس کے چشم آدم میں ہے نیسا کا اثر پیدا خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا. اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے چمن میں دیدور ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. اور ایک دعا مانگ رہا ہے اقبال اس دعا پر آپ بھی آمین کہہ دیجئے. اے رب ذوالجلال اے خالق کائنات خلاق آدم رزاق عالم الہ العالمین وہ اللہ جس نے ایک لفظ کن سے ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کو وجود بخش دیا وہ اللہ جس نے ایک لفظ کن سے 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل کے علاقے میں انسانوں پورے طور پر اس دنیا کو وجود بخش دیا وہ اللہ جس نے ایک لفظ کن سے 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں تقریباً 11 کلومیٹر گہرے سمندر کو پیدا کر دیا وہ اللہ جس نے ایک لفظ کن سے 5 کروڑ 10 لاکھ مربع میل کے علاقے میں خشک زمین پیدا فرما دی وہ اللہ جس نے ایک لفظ کن سے آپ کا ملک ہندوستان 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر میں پھیلا دیا وہ اللہ جس نے آپ کا شہر لکھنؤ پیدا فرمایا جس میں 42 گنج نام کے محلوں کو آباد فرما دیا وہ اللہ جس نے شہر لکھنؤ کے اندر 18 باغ نام کے محلے آباد فرما دیے وہ اللہ اس اللہ سے کی بارگاہ میں دعا فرما رہا ہے. اقبال کیا کہہ رہا ہے اے رب ذوالجلال قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے آمین کہہ دیجئے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے آمین. جس تعداد میں آپ حضرات یہاں موجود ہیں میری آنکھوں کے سامنے آپ کی آمین کی گونج ہمارے کانوں تک آئی نہیں. ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیے ذرا آمین. ہاں زندہ قوم ہے زندہ قوم کو بولنا بہت ضروری ہوا کرتا ہے. جب سے تم نے بولنا بند کر دیا دوسروں کی آوازیں اونچی ہونے لگی ہیں. جب تم پھر سے اپنی آوازوں کو بلند کرنے لگو گے انشاءاللہ العزیز پھر سے دوسروں کی آوازیں دھیمی پڑ جائیں گی. آمین ایک مستقل دعا ہے آمین خود ایک مستقل دعا ہے. آمین کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیجئے. امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الحبائق فی اخبار الملائک. اس میں ایک روایت لے کر کے آئے ہیں کہ پیغمبر اسلام نبی ذی احتشام رسول بلند مقام ساقی کوثر شافع محشر شافع روز جزا امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب
دنیا کے کونے کونے سے اللہ کے مومن بندے، اللہ کی مومنہ بندیاں جب حج بیت اللہ کے لیے مکہ المکرمہ جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ المکرمہ جاتے ہیں اور جا کر کے کعبے کا طواف کرتے ہیں، دوران طواف دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو امام جلال سیوطی نے لکھا کہ رب ذوالجلال نے فرشتوں کی ایک جماعت وہاں پر کھڑی کر رکھی ہے، ان فرشتوں کا کام نماز پڑھنا نہیں ہے، ان فرشتوں کا کام روزہ رکھنا نہیں ہے، ان فرشتوں کا کام کوئی اور تسبیحات کا پڑھنا نہیں ہے، ان فرشتوں کا کام کوئی اور ذکر و اذکار کا کرنا نہیں ہے، بلکہ ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے ان حجاج کرام کی دعاؤں پر آمین کہیں، وہ صرف آمین کہا کرتے ہیں۔ اسی لیے بزرگ تابعی حضرت عطا کا قول بخاری شریف میں درج ہے، حضرت عطا فرماتے ہیں قال عطا آمین دعاؤن، حضرت عطا فرماتے ہیں آمین مستقل ایک دعا ہے، اور آگے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہاں تمہیں موقع ملا کرے آمین کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لیا کرو۔ تو ایک مرتبہ بلند آواز سے پھر سے آمین کہہ کے دعا مانگ لیجئے۔ آمین۔ ماشاءاللہ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور اے رب ذوالجلال تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا دل اور میری نظر بخش دے، کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل احسان سے آج آپ کے دیار میں حاضری کا موقع ملا، دیکھ کر کے دل انتہائی خوش ہوا۔ ہمارا اسٹیج بھی الحمدللہ معتبر اسٹیج ہے۔ آج کے ناظم اجلاس ہمارے بہت ہی عزیز اور مخلص و مربی عزیز دوست حضرت مولانا محمد قاسم عثمانی محمود آبادی دامد اللہ تشریف فرما ہے۔ اس جلسے کے اولین داعی حضرت مولانا حافظ و قاری محمد لقمان سلمہ اللہ تعالی آج سے کئی ماہ قبل ایک تاریخ کے لیے کہہ رہے تھے، اتنی مصروفیت ہو گئی کہ کوئی تاریخ ملنا مشکل نظر آ رہی تھی، بڑی مشکل سے یہ تاریخ نکالی گئی جو 28 پورے طور پہ 27 عمل میں آئی۔ ابھی صبح پھر سے فوراً بہار کے لیے نکلنا ہے۔ میں نے کہا ہمیں لکھنؤ ہو کے جانا ہی ہوگا، بہرحال میں پہلے شہر لکھنؤ میں آپ لوگوں سے ملاقات کر لوں، اس کے بعد بھی بیتیا سے پھر فوراً شام میں ہمیں پٹنہ پہنچنا ہے، پھر اس کے بعد ادھر ہی سے مرشد آباد مغربی بنگال نکل جانا ہے۔ آپ حضرات بڑی کثیر تعداد میں ہیں، جہاں تک آپ ہماری نظریں جا رہی ہیں، لوگ قاری لقمان صاحب نے اتنا انتظام کیا، باوجود اس کے کرسیاں کم پڑ گئی۔ یہ اس بات کی بیت دلیل ہے کہ آپ کا جلسہ بارگاہ ربانی میں قبول ہو چکا ہے۔ جلسہ دستار بندی کا عمل پورے طور پر اس عنوان کے ساتھ اس مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ حفاظ کرام کے سروں پر یہ چمچماتا ہوا جو تاج نظر آ رہا ہے، جیسے آج یہ چمک رہا ہے، رب ذوالجلال کی ذات مقدسہ سے ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ 14ویں رات کے چاند کی طرح میدان محشر میں بھی چمکے گا انشاءاللہ، ان کا بھی چمکے گا، اور ان بچوں کو اس قابل بنانے والوں کا بھی انشاءاللہ چہرہ بھی چمکے گا انشاءاللہ، اور ان کے سروں پر بھی دستار فضیلت سجائی جائے گی۔ میں عرض کر دوں بھائی تھوڑی دیر اس ماحول کو ختم کیجئے گا، چائے والوں نے سب بھیڑا غرق کر رکھا ہے۔ ایک چائے والا پورا دیش برباد کر رہا ہے اور دوسرا ہمارا جلسہ برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ چائے والوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ بیان کے دوران یہ سب چیزیں تھوڑا ذہن کو منتشر کر دیتی ہیں۔ میں کوئی وہ رٹایا پیشاور خطیب بھی نہیں ہوں، یہ اس میں بھولوں گا نہیں، اس میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ تھوڑی دیر انہیں چائے نہیں پلائیں گے آپ تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ جسے پلانی چاہیے، جو محنت کر رہا ہے اسے آپ دیں گے نہیں، ہمیں پلائیں گے آپ نہیں پلائیں گے؟ جب ہمیں نہیں پلائیں گے تو میں کیوں پینے دوں ان کو؟ میں انہیں بھی پینے نہیں دوں گا۔ بہرحال اسی لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ میں نے تفریح
आ जाओ। हाँ बोल दीजिए। भाई बीच में ये जो कुर्सी खाली है, जो लोग पीछे खड़े हुए हैं, आप लोग आगे आकर के बैठ जाएं। गयूर खान अयूबी साहब आगे आकर के बैठ जाए यहाँ पे। हाँ, ये रास्ते में ना खड़े हों। मजा आ रहा आपको? इंशाल्लाह पूरी बात सुन के जाइएगा तो पूरी बात समझ में आएगी, तो पूरा अमल करेंगे इंशाल्लाह। ये रास्ते में जो लोग पीछे खड़े हैं, ये लोग भी आगे, सीटें काफी खाली है, आगे के हिस्से में इधर कुर्सियां खाली है, आप लोग आगे आ जाए। हाँ माशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन। आप हज़रात बतौर बरकत के एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ भी पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जलसे दस्तार बंदी, जलसे इस्लाह मुआशरा, जलसे सीरतुन नबी, ये वो उन्वान है जो इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बड़े जोर शोर से चल रहे हैं। आज इन 4 हुफ़ाज़े कराम के सरों के ऊपर जो ये दस्तार सजाई गई है, ये कोई मामूली दस्तार नहीं है, ये कोई यूं ही कपड़े एक कपड़े की दस्तार नहीं है, बल्कि इसके पीछे इनके असातिज़ा की मेहनत भी शामिल है, इनके वालिदैन की दुआएं भी शामिल हैं, और पूरे तौर पर इनकी मेहनतें भी शामिल हैं। आप क्या समझते हैं हाफिज बनना यूं ही आसान है? आपने क्या समझ रखा है आलिम बनना आसान है? अरे एक हाफिज बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितनी मेहनतें करनी पड़ती हैं, कितनी मशक्क़तें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए, रात का सन्नाटा होता है, हम अपने घरों के अंदर नरम नरम बिस्तरों के ऊपर पूरे तौर पर पड़े होते हैं, ख्वाब गफलत में पड़े सोए होते हैं, मजे से चैन की नींद सो रहे होते हैं, और इधर ये हुफ़ाज़े कराम बेचारे रात के 2 बजे, रात के 2:30 बजे, रात के 3 बजे, रात के 4 बजे जाग करके अल्लाह का कुरान याद कर रहे होते हैं। आपको खबर है कितनी रातें इन्होंने जाग करके कुर्बान की होंगी, कितनी रातों को उठ करके अल्लाह का कुरान पढ़ा होगा, कितनी रातों को जाग करके इन्होंने अल्लाह के कुरान को आंखों से देखा होगा। इसीलिए इन हुफ़ाज़े कराम का मर्तबा आवाम से बुलंद हो जाया करता है, आम इंसानों से बुलंद हो जाया करता है। इनके वालिदैन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इनके पड़ोसी भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इनके तमाम असातिज़ा भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और इन पर खर्च करने वाले तमाम जितने वो हादिरीन हैं जिन्होंने इन बच्चों के ऊपर मेहनतें की, जिस भी एतबार से इन बच्चों को के बारे में पूरे तौर पर कोशिश की, ख्वाह वो पैसों के एतबार से हो, कपड़ों के एतबार से हो, खाने के एतबार से हो, इनके रहने के इंतजाम के एतबार से हो, हर एतबार से सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। नबी पाक की ज़ुबान नबूवत ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में अच्छा वो है, सबसे बेहतर वो है, अल्लाह का चहीता वो है इस धरती पर, तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह का लाडला वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, जो कुरान सीखे और सिखाए। इसकी तशरीह करते हुए मुल्ला अली कारी ने लिखा, इसका मतलब हर किसी नहीं, ये कुरान याद करने वाला और कुरान याद कराने वाला, कुरान पढ़ने वाला और कुरान पढ़ाने वाला ही सबसे ज्यादा अल्लाह का लाडला है। नहीं, इन बच्चों पर खर्च करने वाला भी इस कायनात का सबसे हसीन इंसान है। इन मदरसों की खबरगिरी करने वाला भी, इनमें चंदे देने वाला भी, इन बच्चों के खाने का इंतजाम करने वाला भी, कपड़ों का इंतजाम करने वाला भी, रहने का इंतजाम करने वाला भी, हर तरीके से इन मदरसों की खबरगिरी करने वाला इस रोए जमीन का सबसे हसीन इंसान हुआ करता है। और सब खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा में दाखिल, ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। चमचमाता हुआ ये ताज, हाय हाय, एक बात याद आ रही, रमजान आ रहा है, कितने रोज बाकी बचे? अब तो 15 रोज भी बाकी, 2 हफ्ते भी नहीं रह गए। वो बाप, उस बाप का सीना फख्र से कितना चौड़ा हो जाता है जो रमजान के महीने में मुसल्ले पर जिसका बेटा खड़ा हो और बाप उसका मुक्तदी हो, उस बाप का सीना फख्र से कितना चौड़ा होता है जो रमजान मुबारक के महीने में अपने बेटे के पीछे, अपने बेटे की इमामत में अल्लाह का कुरान सुनता है। उस बाप का सीना फख्र से कितना चौड़ा होता है। उस वक्त हमारे दिल में भी आता है, काश इस मुसल्ले पर मेरा बेटा होता, काश
کاش وہ میرا بیٹا میرا امام ہوتا، میں اس کا مقتدی ہوتا، اس کی زبان ہوتی مہینہ رمضان کا ہوتا اور اس کی زبان پر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی، وہ سناتا چلا جاتا، ہم سنتے چلے جاتے۔ اس وقت ہر کسی کے دل میں یہ بات آتی ہے۔ حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب ندوی دامد اللہم اپنے خطاب، اپنا قیمتی خطاب فرما کر کے چلے گئے۔ بہرحال قرآن کریم کی فضیلت پر بہت ساری باتیں ہماری کانوں میں پہنچ رہی تھیں۔ مہمان خانے کے اندر حاجی جاوید صاحب اللہ تعالیٰ علم میں عمر میں خوب برکت نصیب فرمائے، صحت والی زندگی نصیب فرمائے، بڑا اچھا انتظام فرمایا، چین کی نیند سلا دیا مجھے، سارا تھکن اتر۔ کل میں نان پارا بہرائچ میں تھا، نان پارا سے وہاں سے آ کر کے آپ کے شہر لکھنؤ پہنچا۔ بہرحال ابھی پھر سے مستقل سفر کی وجہ سے آواز بھی متاثر ہو جاتی ہے، لیکن آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العالمین کچھ زبان سے نکلوا دیا کرتا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، قرآن کریم کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھائیے۔ آ رہا ہے رمضان، استقبال کے لیے تیار ہو جائیے۔ رمضان کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے۔ رمضان وہی مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے نزول کا آغاز فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رب فرماتا ہے رمضان وہی مہینہ ہے جس میں نازل کیا رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کو۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، وہ قرآن کریم جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان رکھتا ہے۔ اس قرآن کریم کو پڑھ کر کے ساری انسانیت ہدایت پا سکتی ہے۔ اے قرآن کریم کو مٹانے کا خواب دیکھنے والوں، قرآن کریم قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، قرآن کریم مٹنے والی کتاب نہیں ہے۔ تم بھی اگر ہدایت چاہتے ہو تو آؤ، تمہیں بھی ہدایت اسی قرآن سے ملے گی۔ عیسائیوں اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو آؤ، تمہیں بھی ہدایت اسی قرآن سے ملے گی۔ اے دنیا یہود سنو، تم بھی اگر ہدایت چاہتے ہو تو آؤ، تمہیں بھی ہدایت اسی قرآن سے ملے گی۔ اے دنیا کے انسانوں سنو، اگر تم بھی ہدایت چاہتے ہو تو آؤ، تمہیں بھی ہدایت اسی قرآن سے ملے گی۔ رب ذوالجلال کا فتویٰ ہے قرآن مقدس کے اندر، ھدی للناس، اللہ نے انسانوں کی ہدایت اس قرآن میں رکھی ہے۔ ھدی للمؤمنین نہیں کہا کہ صرف مومنوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمسلمین نہیں کہا کہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین نہیں کہا کہ صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمصلین نہیں کہا کہ صرف نماز پڑھنے والوں کے لیے ہدایت ہے، فرمایا نہیں ھدی للناس، تمام کی تمام کائنات کے انسانوں کے لیے رب ذوالجلال نے اس قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ ہندوستان کا مسلمان بھی اسی قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت پا سکتا ہے، پاکستان کا مسلمان بھی، ایک پاکستان کا انسان بھی اسی قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت پا سکتا ہے، برطانیہ کا رہنے والا پورے طور پر اسی قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت پائے گا۔ دنیا کے تمام ممالک میں رہنے والے انسان اسی قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت پا سکتے ہیں۔ ھدی للناس، اللہ نے اس کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بنایا۔ قرآن کریم وہ قرآن جس کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال رمضان المبارک کے مہینے میں تلاوت کا ثواب بڑھا دیا کرتا ہے، تلاوت کا ثواب بڑھا دیا کرتا ہے۔ یہ وہی قرآن کریم ہے جس کے ہر ایک حروف پر 10 نیکیوں کا وعدہ امام الانبیاء نے مشکاۃ شریف میں کر رکھا ہے۔ 10 نیکیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پڑھا۔ کتنے حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ 19 حروف، 19 حروف ہیں۔ 190 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی، 190 نیکیاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتنے حروف؟ 24 حروف ہیں، 240 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی۔ الحمدللہ رب العالمین کتنے حروف؟ 17 حروف ہیں، 170 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی۔
الرحمن الرحیم 11 حروف ہیں، 110 نیکیاں لکھ دی گئی۔ مالک یوم الدین 12 حروف ہیں، 120 نیکیاں لکھ دی گئی۔ پوری آپ سورہ فاتحہ پڑھ جائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ کتنے حروف ہوئے؟ 144 حروف ہوئے، 1440 نیکیاں نام اعمال میں لکھ دی گئی۔ سبحان اللہ، یہ قرآن مقدس، یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ آئیے اللہ کے قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اب تو ہمارے ہاں رسمی تلاوت ہوتی، ابھی رمضان آ رہا ہے، دیکھنا تلاوت کتنے زور و شور سے کریں گے، فجر کی نماز کے بعد بھی، ظہر کے بعد بھی سپارہ کھول کے ہم بیٹھ جائیں گے، ہاں عصر کے بعد بھی پڑھ لیں گے، مغرب کے بعد تو موقع نہیں ملتا، اتنی افطاری شریف پیٹ کے اندر ٹھونس لیتے ہیں کہ اب بیٹھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی۔ ہاں یہ ہمارے یہ رسمی تلاوت ہے، رسمی تلاوت ہے۔ ہاں روزانہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کیجئے، روزانہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کیجئے۔ تبرک بالقرآن انہ کلام اللہ، تبرک بالقرآن انہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام برکت والا ہے، اس کی تلاوت کر کے برکتیں حاصل کیا کیجئے۔ صحابہ تو اس قرآن کریم کو سینوں سے چمٹائے رہتے تھے، کہا کرتے ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، یہ میرے رب ذوالجلال کا کلام ہے، میرے رب ذوالجلال کا کلام ہے۔ ہاں آئے مسلمانوں، قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے گھروں کو آباد کیا کرو۔ ہر حرف پر 10 نیکیاں، اور جو 10 نیکیاں ہیں یہ عام حالت میں ہے، بغیر وضو کے جب آپ پڑھیں گے، اگر وضو کر کے پڑھیں گے نیکیاں 15 بڑھ جائیں گی، ایک حرف پر 25 نیکیاں، ہاں ایک حروف پر 25۔ مشکاۃ شریف کی شرح مرقات میں ملا علی قاری نے لکھا ایک حروف پر 25 نیکیاں وضو کے بعد۔ اور اگر یہی تلاوت آپ نماز کی حالت میں کریں، اللہ اکبر، اگر یہی تلاوت نماز کی حالت میں کریں، ایک تو باوضو، دوسرے اللہ کے سامنے نماز کی حالت میں، فرمائے ایک حروف پر 50 نیکیاں۔ سبحان اللہ، آپ لوٹیے کتنا لوٹنا چاہیں گے، اللہ دینے پر آ رہا ہے۔ اگر 10 نیکیاں ہی رکھ لو، 10 نیکیاں ہی رکھ لو۔ قرآن کریم میں حروف کتنے، قرآن کریم میں کتنے حروف ہیں؟ یہ طلبہ بتائیں کتنے حروف؟ گنے کبھی؟ تھوڑا قرآن کریم پر غور کیا کرو۔ قرآن کریم کے حروف کو گننا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کے اوراق کو گننا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کے اوراق کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کو چومنا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کو چموانا بھی ثواب ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ چومنے کا ثبوت ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثبوت ابو داؤد میں مل گیا کہ قرآن کریم کا چومنا بھی ثابت ہے، قرآن کریم کا چومنا بھی ثواب اور چموانا بھی ثواب۔ رب ذوالجلال نے مقدس کلام کے اندر 3,21,180 حروف درج فرما دیے۔ سبحان اللہ، وہ قرآن جس میں 3,21,180 حروف ہے، وہ قرآن جس میں رب ذوالجلال نے 8,804 مرتبہ پیش کا استعمال فرمایا ہے، وہ قرآن جس میں رب ذوالجلال نے 39,582 زبر پیدا فرما دیے پورے طور پر، وہ قرآن جس میں رب ذوالجلال نے 38,684 مرتبہ زیر کا استعمال کروا دیا، وہ قرآن جس میں رب ذوالجلال نے 1,48,992 مقام پر لفظ الف کا استعمال کر دیا، اس قرآن کریم کے بارے میں کیا معلومات حاصل کیا؟ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ عام جو کتابیں ہیں اس میں مجھے 540 رکوع نظر آئے، لیکن میری عادت ہے تحقیق کرنے کی، جب میں نے تحقیق کی تو 540 نہیں بلکہ 557 رکوع مجھے ملے اللہ کے 30 پاروں کے اندر۔ 557 یہ میرے گنے ہوئے ہیں پیرا، 557۔ 3,21,180 کو 10 سے ضرب دے دیجئے، کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 10 ہی نیکیاں رکھ لیجئے ایک مرتبہ قرآن پڑھنے پر، کتنی؟ 3,21,180 حروف کے اعتبار سے اور 10 نیکیوں کے اعتبار سے 32,11,800 نیکیاں۔ سبحان اللہ، اگر آپ نے ایک مرتبہ اللہ کا قرآن پڑھ لیا، 10 نیکیاں ہی رکھ لیجئے، پھر بھی آپ کے نام اعمال میں 32,11,800 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، یہ بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ رب ذوالجلال نے
اسی ماہ مبارک میں شروعات کی اس قرآن کریم کے نزول کی۔ مدینہ مکہ المکرمہ سے دائیں طرف پورے طور پر غار ہرا رامی پہاڑی جو مکہ المکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے، ابھی رب الجلال نے پچھلے سال کی 29 اگست کو غار ہرا جانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ وہ مقام ان گنہگار آنکھوں سے دکھوایا جہاں پر قرآن مقدس کی پہلی آیت کریمہ سید الملائکہ جبریل امین نے پورے طور پر اللہ کی طرف سے لا کر میرے نبی کو دیا تھا۔ وہ غار ہرا جو 850 فٹ کی بلندی پر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مقدس کی پہلی آیت کریمہ 12 فروری سن 624 عیسوی کو رب الجلال نے نازل فرمائی۔ 30ویں سپارے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ ابتدائی 5 آیتیں سید الملائکہ جبریل امین لے کر کے آئے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول فرمایا۔ بخاری شریف میں باب وحی پڑھیے دل دہلتا ہے، قبول نہیں کیا تھا پہلے۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ فرشتہ آیا پہلی مرتبہ دیکھا تھا نا، ابھی تک جبریل امین کو دیکھا نہیں تھا امام الانبیاء نے، ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی، ایسے فرشتے کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ پیچھے سے جبریل امین آئے، زور سے پکڑا، اقرا محمد اقرا یا محمد، پڑھو پڑھو اے محمد پڑھو۔ میرے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرمائے جبریل امین نے پھر دوبارہ زور سے دبایا، اقرا اقرا یا محمد اے محمد پڑھو پڑھو۔ میرے نبی نے پھر فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا، جبریل امین نے زور سے دبایا، فرمایا اتنی زور سے دبایا کہ میری پسلیاں ایک میں ٹکرانے لگ گئی، اور فرمایا پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے انسانیت کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ میرے نبی نے پڑھ دیا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ قرآن کریم کا نزول ہے، باب وحی۔ قرآن کریم کو قبول کرنا یوں آسان نہیں تھا۔ خود رب الجلال فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑوں پر نازل فرماتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اگر ہم پہاڑوں پر اتار دیتے تو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو اللہ کی جاہو جلال کی قسم اللہ کی جلالت کو برداشت نہیں کر پاتا، قہاریت کو برداشت نہیں کر پاتا اور ریزہ ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، لیکن ہم نے اس کو انسان کے قلب پر اتارا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس قرآن کریم کو سینوں میں بساؤ، اس قرآن کریم کو اپنے گھروں کے اندر یوں طاقوں میں سجا کے نہ رکھو، اس کو پڑھا کرو۔ بہت سے ہمارے بھائی اب چونکہ میں جایا کرتا ہوں تو کوئی آ گیا، حضرت جی دکان میں برکت نہیں ہو رہی، ایسا کیجئے کوئی نقشہ بنا دیجئے، اور اس کا ایک اور ہمارے ہاں عوامی زبان میں دیہاتی زبان میں کہتے ہیں چوکی بنا دیجئے، کوئی کہتا ہے کوئی تعویذ بنا دیجئے۔ میں نے کہا کیوں کیا کہ برکت کے لیے۔ میں نے کہا میاں تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ جی ہاں آتا ہے۔ اللہ نے تو کہا ہے تبرک بالقرآن، میرے نبی نے تو کہا ہے تبرک بالقرآن انہ کلام اللہ، اللہ کا قرآن برکت والا ہے، اس کو پڑھ کر برکتیں حاصل کیا کرو۔ اب دکانوں میں دیکھو، برا مت ماننا، حقیقت یہی ہے، دکانوں میں آفس میں یا گاڑیوں میں آیت الکرسی کا لکھا ہوا ہے، نقش ہے اس کے اوپر، کندہ کھدا ہوا ہے اور اس کو ہم لگائے ہوئے ہیں۔ کہیں آیت الکرسی کا نقشہ، کہیں حامیم حروف مقطعات جو قرآن مقدس کے اندر ہے، حامیم عین سین قاف الف لام میم وغیرہ، یہ نقشہ بنا کر کے لگائے ہوئے ہیں، اور سوچتے یہ ہیں عقیدہ یہ ہے اس سے برکت ہوگی برکت ہوگی۔ عزیزوں میں ایک بات آپ کو بتاؤں، اس آیت الکرسی کو لٹکانے سے تو برکت کا کہیں ثبوت مجھے نظر نہیں آیا۔ البتہ آیت الکرسی پڑھ کے اگر آپ پورے طور پر دم کریں گے اپنے کاروبار کے اوپر اور اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کے گھروں میں اور آپ کے مکانوں میں برکت ہوگی۔ ہاں آپ قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے گھروں کو آباد کرو، اپنے گھروں کو مردہ نہ کیا کرو۔ ایک دور
دور وہ تھا ہماری والدہ مرحومہ اللہ کو پیاری ہو چکی، پچھلے 1-1.5 سال ہو رہا، انہوں نے گھر کے اندر ایک ماحول بنا رکھا تھا پورے طور پر، بتایا کرتی تھی کہ ہم لوگوں کے بچپن میں کہ ہمارے یہاں ماحول یہ تھا کہ جب تک صبح بچہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کر لے، جو 2 سپارے پڑھ چکا ہے وہ پہلے 1-2 رکوع کی تلاوت کرتا تھا، اور اگر جو سپارہ پڑھنا نہیں جانتا وہ قاعدہ ہی پڑھے یا الف با ہی پڑھے، جب تک وہ اللہ کے قرآن کو نہ پڑھ لے یا اللہ کے قرآن سے ریلیٹڈ جتنی کتابیں ہیں جب تک ان کی تلاوت نہ کر لے، ان کو ناشتہ نہیں ملتا تھا، ناشتہ نہیں دیا جاتا تھا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم موبائل دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں، موبائل دیکھتے دیکھتے اٹھتے ہیں، یہ ہمارا حال ہو گیا۔ اس موبائل نے ہم سے تلاوت بھی چھین لی، ہم سے ریاضت بھی چھین لی، عاجزی بھی چھین لی، انکساری بھی چھین لی، اللہ کی عبادت کا موقع نہیں ملتا۔ ہم جلدی جلدی جمعے والے دن جاتے ہیں، وہ بھی اپنے موبائل کو دیکھتے ہوئے جاتے ہیں، مسجد میں بھی بیٹھ کر جتنی دیر امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں ہماری یہ انگلیاں اسی موبائل کے اسکرین کو ٹچ کرتی چلی جا رہی ہیں۔ وہاں بھی ہم اللہ کے گھر میں بھی جا کر کے سکون سے اللہ کے سامنے عاجزی سے نہیں بیٹھ پاتے۔ یہ ہماری زندگیوں کا حال ہو گیا۔ بتاؤ سکون کیسے ملے گا؟ بتاؤ برکتیں کیسے آئیں گی؟ بتاؤ گھر میں رحمتیں کیسے آئیں گی؟ ایک دور تو وہ تھا صبح کا وقت ہوتا تھا، ہمارے گھروں سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ آج صبح کا وقت ہوتا ہے، ہمارے گھروں سے منحوس گانوں کی آوازیں آیا کرتی ہیں۔ ہم نے ایسے رنگٹون اپنے فون پر لگا رکھے ہیں جس پہ جو گانوں کی شکل میں پورے طور پر بجا کرتے ہیں۔ بتاؤ پھر ہم برکت ڈھونڈتے ہیں، پھر ہم اللہ کی رحمت ڈھونڈتے ہیں۔ بتاؤ برکت آئے تو رہے کہاں، رحمت آئے تو رہے کہاں؟ آئے لوگوں، گھروں میں برکت چاہتے ہو، اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو آؤ اللہ کے قرآن کی تلاوت کا خود کو عادی بناؤ۔ اپنی اولادوں سے کہو قرآن کریم کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو تاکید کرو کہ جب تک تم ایک پارے کی تلاوت نہیں کر لو گے، ارے ایک پارہ تو بہت بڑی بات ہے، کہہ دو جب تک تم اللہ کا قرآن نہیں پڑھ لو گے، خواہ ایک صفحہ کیوں نہ پڑھو، ایک رکوع کیوں نہ پڑھو، جب تک تم نہیں پڑھو گے اس وقت تک تمہیں ناشتہ نہیں ملنے والا۔ یہ اپنے گھروں کا ماحول بناؤ، پھر دیکھنا انشاءاللہ العزیز آپ کے گھروں میں برکتوں کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ میرے نبی کا وعدہ ہے، میرے اللہ کا قرآن مقدس میں وعدہ ہے۔ اے میرے عزیزوں، اللہ کے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑو۔ ابھی میں نے خطبے میں ایک حدیث پڑھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے بیٹا، یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، تمہیں سب دیکھ رہے ہیں، آپ اسٹیج والے ہو، آپ کو یہ مسند مل گئی، اس کا لحاظ اور اس کا عزت اور وقار آپ کی ذمہ داری ہے۔ جلسہ ہمیشہ بنتا بھی اسٹیج سے ہے، بگڑتا بھی اسٹیج سے ہے۔ عوام کا کیا گلا، وہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے جائز ہو گیا کیا؟ آپ کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ اگر آپ کوئی بات کرنی پیچھے جا کے بات کر لیجئے، یا اللہ کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے، قرآن کریم کی عظمت کی بات ہو رہی ہے، احادیث کی بات ہو رہی ہے، یہاں کوئی فالتو بات نہیں کی جاتی۔ ان جلسوں میں وقار اور سکون سے بیٹھنے کا حکم ہے۔ یہ اللہ کی ایک عظیم نعمتیں ہیں، اگر ان نعمتوں کی ہم نے قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لے گا اور ایسوں کو دے گا جو اس کی قدر کریں گے۔ یہی رب ذوالجلال کا قرآن مقدس میں فیصلہ ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، میں نے ابھی خطبے میں ایک حدیث پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ابھی حافظ شرافت صاحب اپنے اشعار کے ذریعے سے آپ تک پیغام پہنچا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے۔ مجھے فوراً یہ حدیث یاد آئی اور میں نے خطبے میں وہی حدیث پڑھ دی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرا نبی کیا فرما رہا ہے؟ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ ذرا سا میں آپ پر یہ حدیث کھولنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے یہ کیوں فرمایا؟ کیا فرمایا؟ اس وقت لا یؤمن، اس وقت تک کوئی پکا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت کوئی سچا ایماندار مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے نزدیک میری ذات، جب تک اس کے نزدیک میری ذات
جان سے، مال سے، بیوی سے، بچوں سے، اولاد سے، حتیٰ کی ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، وہ سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہو۔ یا رسول اللہ، بیوی سے بھی زیادہ؟ فرمایا ہاں۔ ماں سے بھی زیادہ؟ ہاں۔ باپ سے بھی زیادہ؟ ہاں۔ اولاد سے بھی زیادہ؟ ہاں۔ فرمایا لا، ہو ہی نہیں سکتا یومن ایمان والا جب تک کہ اس کے نزدیک میری ذات جان سے، مال سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ میں بڑا حیران ہوا جب یہ حدیث بخاری شریف کے اندر پڑھی۔ ہم نے اپنے شیخ یونس جون پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے بخاری شیخ یونس صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے پڑھی۔ حضرت سے پوچھا، حضرت اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ ماں سے زیادہ محبت کرو، باپ سے زیادہ محبت کرو، بیوی سے زیادہ محبت کرو، ہاں اولاد سے زیادہ نبی سے محبت کرو، ساری کائنات سے زیادہ نبی سے محبت کرو؟ اس کا کیا معنی ہے؟ حضرت نے فرمایا اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا ہوگا، اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا ہوگا دور قیامت کا قریب آ جائے گا، قرب قیامت ہوگا، لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے باپ کو ترجیح دینے لگیں گے، اپنی ماں کو ترجیح دینے لگیں گے، اپنے چاچا کو سامنے لے کر کے آ جائیں گے، اپنے ماما کی بات ماننے لگیں گے۔ میرے نبی فرماتے یہ ہیں، اے لوگوں جب فیصلے کی باری آ جائے، ایک فیصلہ تمہارے باپ کا ہو، دوسرا فیصلہ رسول پاک کا ہو، ایک فیصلہ تمہارے دادا کا ہو، دوسرا فیصلہ تمہارے نبی کا ہو، ایک فیصلہ تمہارے چچا کا ہو، ایک فیصلہ تمہارے رسول کا ہو، ایک فیصلہ تمہارے ماموں کا ہو، ایک فیصلہ تمہارے نبی کا ہو، ایک فیصلہ وقت کے سی ایم کا ہو، ایک فیصلہ وقت کے پی ایم کا ہو، ایک فیصلہ وقت کے منسٹر کا ہو، ایک فیصلہ تمہارے نبی کا ہو۔ میرے نبی کہنا یہ چاہتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آئے دنیا کے انسانوں، جب فیصلوں کی باری آ جائے، دنیا کے فیصلے، تمہارا فیصلہ، تمہارے باپ کا فیصلہ، تمہارے دادا کا فیصلہ، تمہارے چچا کا فیصلہ، تمہارے ماما کا فیصلہ، تمہارے پورے طور پر وقت کے پی ایم کا فیصلہ، سی ایم کا فیصلہ، منسٹر کا فیصلہ جب رسول پاک کے فیصلے سے ٹکرانے لگ جائے اور میرے نبی کے فیصلے کے مقابلے میں آ جائے، تو تمہارے لیے ضروری یہ ہے والناس اجمعین، دنیا کے تمام فیصلوں کو اپنی جوتی کی نوک سے اڑا دو اور امام الانبیاء کے فیصلے کو تسلیم کر لو۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ اب آج ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے، ہر ایک موقع پر، شادیوں کے موقع پر ہر ایک کو منایا جاتا ہے کہ نہیں؟ ابا ناراض ہیں، ابا کو منایا جا رہا ہے، ماما ناراض ہیں، ماما کو منایا جا رہا ہے، خالہ ناراض ہیں، خالہ کو منایا جا رہا ہے۔ ہاں عزیزو، کبھی روٹھے ہوئے اللہ کو بھی منانے کی کوشش کی؟ روٹھے ہوئے رب کو منایا کرو۔ ماما ناراض ہے، ناراض رہے، ماما کی ناراضگی نہ آپ کو جنت دلائے گی نہ جہنم دلائے گی، لیکن اگر اللہ ناراض ہو گیا تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ کو منانے کی کوشش کیا کرو۔ ہاں، بڑے ابا ناراض ہیں، بڑے ابا کو خوب منایا جا رہا ہے، اللہ ناراض ہے، ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اے میرے عزیزوں، اے میرے مسلمانوں، قرآن کریم کی عظمت کو اپنے سینوں میں بٹھاؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھو۔ وقت بہت نازک چل رہا ہے، دور انتہائی خطرناک آنے والا ہے اور آ چکا ہے۔ یہ سب قیامت کی علامتیں ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اے میرے عزیزو، ہاں ہم اپنے آپ کو مکمل ایمان والا بنائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دور وہ اتنا خطرناک آ جائے گا، اس طریقے سے فتنے زمین پر ابھریں گے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ یہ وہی دور ہے۔ اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہیں تو بچ نہیں پا رہے ہیں اس دور میں، اگر ہم گانوں سے بچنا چاہیں تو بچ پا رہے ہیں۔ کہیں کوئی ٹیکسی میں جاؤ تو اس میں بھی گانے بج رہے ہیں، بس میں جاؤ اس میں بھی گانے بج رہے ہیں، حتیٰ کہ ٹرین میں سفر کرو اس میں بھی گانے بج رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بچانا بھی چاہیں تو نہیں بچا پا رہے ہیں۔ یہ وہی دور ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، ابو ہریرہ، اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین
وَيَتَاءُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمُّهُ وَأَدْنَى صَدِيقُهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ وَزَارَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْجُلَهُمْ وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَزَارَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَادِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا. یہ سب علامات قیامت ہیں، یہ سب قیامت کی علامتوں میں سے ہیں. اے ابو ہریرہ اذا اتخذ الفیء دولا، تم دیکھو گے ایک دور ایسا آ جائے گا جب قرب قیامت ہوگا، لوگ اتنے بدتمیز ہو جائیں گے، ایک طرف جنازہ جا رہا ہوگا، دوسرے طرف گانوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی. والامانت مغنما، لوگ امانت میں خیانت کرنے لگیں گے، لوگ امانت دار نہیں رہیں گے، امانتوں میں خیانت کرنے لگیں گے. کسی کے پاس کوئی امانت رکھ دو اس میں ڈنڈی مار جائے گا، حتیٰ کہ پورے طور پر اپنے آپ کو نمازی کہنے والا، دیندار کہنے والا، اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھنے والا، وہ بھی امانت میں خیانت سے بعد نہیں آئے گا. والزکاۃ مغرما، لوگ زکات کو ٹیکس سمجھنے لگیں گے، زکات کو تاوان سمجھنے لگیں گے، بوجھ سمجھنے لگیں گے. والزکاۃ مغرما، اور کیا ہوگا؟ وتعلم لغیر الدین ونعلم لغیر الدین وتعلم لغیر الدین، لوگ دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کریں گے، لوگ دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کریں گے. اور کیا ہوگا؟ وَآتَاءُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، شوہر اپنی بیویوں کے تلوے چاٹے گا، شوہر اپنی بیویوں کی غلامی کرے گا. وَعَقَّ أُمُّهُ، اپنی ماؤں کو دھکے دے گا، اپنی بیویوں کا کہنا مانے گا، لیکن اپنی ماؤں کو بار کی طرف دھکے دے گا، ڈانٹ دیا کرے گا. ہاں وَأَدْنَى صَدِيقُهُ، بیٹا اپنے دوست کو گلے سے لگائے گا، دوست کے ساتھ لکھنؤ کے وائل کیفے ہوٹل میں، لکھنؤ کے کلاسیکل ہوٹل میں بیٹھ کر کے پارٹیاں کرے گا، لیکن اپنے پورے باپ کو اباہو، اور اپنے باپ کو دھکے دے گا. اور کیا ہوگا؟ وزارت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں شور شرابہ ہونے لگے گا، یہ مسجدیں بھی لڑائی اور جھگڑے کے گھر بن جائیں گی، ممبروں سے لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے. اور کیا ہوگا؟ وساد القبیلۃ فاسقہم، قوم کا سب سے بدتر انسان قوم کا سردار بن جائے گا. وکان زعیم القوم ارجلہم، حکومت نااہلوں کے پاس چلی جائے گی، جو حکومت کے قابل نہیں ہوں گے، جن کے گھر بھی نہیں سنبھلتا ہوگا، ان کے ہاتھوں میں حکومتیں ہوں گی. اور کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا؟ وشربت الخمور، لوگ شراب کا نام بدل کے پینے لگیں گے. شراب عام طور سے پی جائے گی. کیا آج شراب کو بیئر نہیں کر دیا گیا؟ کیا آج شراب کو وسکی نہیں کر دیا گیا؟ کس کم وقت مفتی نے فتوا دیا کہ بیئر کا پینا درست ہے؟ کس کم وقت مفتی نے فتوا دیا کہ وسکی کا پینا درست ہے؟ جیسے شراب حرام ہے ایسے بیئر بھی حرام ہے، ایسے ہی وسکی بھی حرام ہے. تمام وہ نشے ہماری شریعت میں حرام قرار دیے گئے جس سے بندہ ہوش و حواس کھو بیٹھے، اماں یاد نہ رہے، ابا یاد نہ رہے، بہن یاد نہ رہے، بیوی یاد نہ رہے. تمام وہ نشے ہماری شریعت میں حرام ہے. رب ذوالجلال کا فتویٰ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، رب نے فرمایا شراب کے قریب نہ جاؤ. شرابی کا چہرہ قبر میں قبلے کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے، شرابی کا چہرہ مرتے وقت کالا پڑ جایا کرتا ہے. فرمایا جو دنیا میں شراب پیے گا وبول الشیطان، گویا اس نے شیطان کا پیشاب پی لیا. آئے لوگوں، شراب سے اپنے آپ کو بچایا کرو. شراب کا عادی، شراب پینے والا اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا، شراب طہور سے محروم کر دیا جائے گا. جنت کی پاک شراب جس کے بارے میں رب کا فتویٰ ہے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اس پاک شراب سے پورے طور پر محروم کر دیا جائے گا. ہاں اگر شراب وہی کا بول الشیطان کہا گیا، شیطان کا پیشاب کہا گیا. میرے نبی نے فرمایا دور قیامت کا جب آئے گا تو شربت الخمور، لوگ شراب عام طور سے پیئیں گے، نام بدل کے پیئیں گے. اور کیا ہوگا؟ اور کیا؟ وزارت القینات والمعادف، گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، ہر جگہ تمہیں گانے کی آوازیں نظر آئیں گی، حتیٰ کہ مسجدیں بھی گانوں سے خالی نہیں ہوں گی. ہم نے آج اپنے موبائل فون پر ایسے رنگ ٹون لگا رکھے ہیں، سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، حالانکہ موبائل پورے طور پر مسجدوں میں لکھا ہوا ہے. امام صاحب اعلان بھی کر رہے ہیں کہ سبھی حضرات اپنے موبائل کے فون کے سوئچ آف کر لیں.
لیکن پھر بھی غفلت میں ہم پڑے رہتے ہیں. ہم موبائل سائلنٹ اور وائبریٹ موڈ پر کرنا بھول جاتے ہیں, عین سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں, گھنٹی بجتی ہے, گانوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کیا ہے یہ؟ یہی ہے اور یہ یہی ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا دور جب قیامت کا قریب آئے گا تو گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی. اور کیا ہوگا؟ وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا. اس دور کے لوگ اپنے بزرگوں کو گالیاں دینے لگیں گے, اپنے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے. جب ایسا سب کچھ ہونے لگ جائے تو تم انتظار کرنا اللہ کی طرف سے زلزلوں کا, تیز آندھیوں کا, پورے طور پر زمین میں دھسائے جانے کا. اپنی آخرت کی تم فکر کرنا. آئے لوگوں, یہ دور قریب آ چکا ہے. ہم اپنے آپ کو دین کے قریب کریں. دور بہت نازک ہے. آ جاؤ, ٹرینوں میں سفر کرو, پلین میں سفر کرو, آپ کو پتہ چلے گا. میں تو جاتا ہوں, پوچھئے قاری شرافت صاحب سے, پوچھئے دیگر احباب سے جو مسلسل سفر میں رہتے ہیں, کتنا شک کی نگاہ سے ہم لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے. داڑھی ٹوپی والوں کو ہر جگہ, صرف انہیں دنیا میں یہی قوم نظر آ رہی ہے. نعرہ ہمیں یہ دیتے ہو کہ آپ اقلیت میں ہیں, پھر بھی اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ پھر بھی اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ مسلمان امن والی قوم ہے. مسلمان نہ دہشت کو پسند کرتا ہے نہ نفرت کو پسند کرتا ہے. ہمیشہ اسلام نے محبت کی بات کی ہے, ہمیشہ اسلام نے اخوت کی بات کی ہے, ہمیشہ اسلام نے پورے طور پر ملنساری کی بات کی ہے. کبھی نفرتوں کی بات نہیں کی, کبھی عداوت کی بات نہیں کی, کبھی پورے طور پر ایک دوسرے کے خلاف آواز اٹھانے کو شریعت نے اور اسلام نے پسند نہیں کیا. ہاں میرے نبی تو یہاں تک کہہ کے چلا گیا, آئے لوگوں, تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اس دل کے اندر کسی بھی انسان کے لیے بیر رکھو. کسی بھی انسان کے لیے, مسلمان کی بات نہیں, کسی بھی انسان کے لیے. یہ اسلام کا پیغام, غلط تصور دیا جا رہا ہے لوگوں کو. ایک قوم کو دہشت کا نام دے دیا گیا, ایک قوم کو پورے طور پر آتنک کا نام دے دیا گیا. نہ اسلام آتنک کو پسند کرتا ہے نہ دہشت کو پسند کرتا ہے. اسلام کا پیغام صرف اور صرف محبت ہے, محبت ہے, محبت. اسلام نفرت کو پسند نہیں کرتا. اے میرے عزیزوں, اے میرے عزیز دوستوں, اے میری عزیزہ بہنوں, میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ قرآن والے بنو, اسلام والے بنو, شریعت والے بنو, ایمان والے بنو. اپنے ایمان میں پختگی پیدا کرو, خود بھی دین پڑھو, اپنی اولادوں کو بھی دین پڑھاؤ. ہاں جیسے آج ان 4 حفاظ کرام کے سروں پر دستار فضیلت سجائی گئی ہے. ابھی انشاءاللہ العزیز رمضان آ رہا ہے, یہ اللہ کا قرآن تراویح میں سنائیں گے. پیچھے ان کے والد بھی ہوں گے, ان کے بیٹے, ان کے بھائی بھی ہوں گے, ان کے چچا بھی ہوں گے. کتنا دل خوش ہوگا اس وقت. ہمارے دل میں بھی یہ بات آتی ہے, کاش اس مسلح پر میرا بیٹا ہو, کاش اس مسلح پر میرا بیٹا ہو. جیسے ان کی عزت اور احترام, جیسے آج ان کو عزت مل رہی ہے, انشاءاللہ العزیز میدان محشر میں بھی ان کے سروں پر عزتوں کے تاج پہنائے جائیں گے. ارے ان کو تو دور کی بات, ان کو پڑھانے والے, ان پر خرچ کرنے والے, اپنے گھروں سے بھیجنے والے, ان کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا, اس کے ساتھ تاج کی روشنی اور اس کی چمک کے سامنے شمس و قمر بھی پھیکے پڑ جائیں گے, سورج اور چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی. لوگ کہیں گے اللہ یہ کس امت کے نبی ہیں؟ آواز آئے گی امت کے نبی نہیں, میرے نبی کے امتی ہیں. وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو اللہ کا قرآن حفظ کرایا. جب ایک حافظ قرآن کو یہ اعزاز بخشا جائے گا, ایک اس کے والد کو یہ اعزاز بخشا جائے گا, تو خود جس نے قرآن کریم حفظ کیا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا, اس کا کیا حال ہوگا, اس کو کتنی عزتیں دی جائیں گی. آپ نے عام طور سے علماء کرام سے سنا, آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ یہ حافظ بچہ اپنے ساتھ 10 لوگوں کا سفارشی بنے گا, 10 لوگوں کو جنت میں اپنے ساتھ لے کے جائے گا. ہاں آپ نے سنا ہوگا بارہا. میں آپ کو آگے کی بتاتا ہوں. امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی نے کتاب لکھی ہے البدور الصافرۃ فی امور الآخرہ, اس کے اندر ایک روایت نقل فرمائی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حالانکہ اس حدیث پر محدثین نے کلام کیا ہے اور کہا حادث الحدیث غریب, لیکن غریب کا مطلب یہ ہرگز حدیث کا نہیں ہوتا کہ وہ بالکل جٹیل ہو, وہ بالکل
بالکل پورے طور پر قصے اور کہانیوں کی طرح ہو، اس کے اندر اس کا ضعف جو ہوتا ہے کسی راوی کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی اور وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس جیسی اگر 2-3 روایتیں مل جائیں تو حسن کے درجے کو پہنچ جایا کرتی ہیں، وہ حسن کے درجے کو پہنچ جایا کرتی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثیں مجھے ایسی نظر آئیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اسی بات کی طرف ملتا ہے۔ امام جلال سیوطی البدور الصافرہ میں فرماتے ہیں حافظ قرآن وہ بچہ جس نے اللہ کا قرآن حفظ کیا، وہ بچہ جس نے اللہ کا قرآن حفظ کیا وہ اپنے ساتھ 400 لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ سبحان اللہ کہیے، 400 لوگ اپنے خاندان کے 400 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے خوش نصیب ہیں ان کے والدین، کتنے خوش نصیب ہیں پورے طور پر ان کے اساتذہ، کتنے خوش نصیب ہیں ان کے تمام ان بچوں پر خرچ کرنے والے۔ بڑی محنتیں کر کے انہوں نے اللہ کا قرآن یاد کیا ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کسی حافظ پر انگلی نہ اٹھایا کرو، کسی عالم کو برا نہ کہا کرو، خواہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، آپ سے تو اچھا ہے، مجھ سے تو اچھا ہے۔ ہمیں تو ہفتے میں 1 مرتبہ بھی اللہ کا قرآن دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ حافظ کو دیکھیے، صبح ہوتی ہے اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ کا قرآن ہوتا ہے، زور کے بعد بھی اللہ کا قرآن آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، مغرب کے بعد بھی اللہ کا قرآن آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ عالم کے ساتھ عالم کے غالب چاہے جتنا برا ہو لیکن ہم سے اچھا ہے، آپ سے اچھا ہے۔ آپ نے 1 مرتبہ بھی بخاری شریف نہیں دیکھی، یہ عالم کی ذات ہے جس نے لاکھوں مرتبہ ان آنکھوں سے بخاری شریف کا دیدار کیا ہے، مسلم شریف کا دیدار کیا ہے، ابن ماجہ کو دیکھا ہے، رد المحتار دیکھا ہے، تنویر الابصار دیکھا ہے، ہدایہ شریف دیکھی ہے۔ یہ بڑی بڑی کتابیں جن کا نام بھی آپ کو نہیں پتا، یہ ان کتابوں کو پڑھنے والے ہیں، اللہ کے نبی کا دین پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ اسی لیے عالم اور حافظ کی ذات پر انگلی نہ اٹھایا کرو۔ بڑی محنتیں کر کے ان بچوں نے اللہ کا قرآن حفظ کیا ہے۔ میں آپ سے اگر کہوں آپ سورہ نجم یاد کر کے سنائیے گا، آپ کو 1 سال کا وقت دے دوں، آپ بڑی محنت کریں گے پھر بھی آپ کو یاد نہ ہوگی۔ حافظ کا وہ سینہ ہے جس سینے کے اندر رب ذوالجلال کے قرآن کی 6666 آیتیں محفوظ ہو گئی ہیں۔ اسی سینے کے اندر قرآن مقدس کے 3,21,180 حروف محفوظ ہو گئے ہیں۔ یہ وہی حافظ کا سینہ ہے جس سینے کے اندر رب ذوالجلال نے 8,804 پیش کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ حافظ کا سینہ ہے جس سینوں میں رب ذوالجلال نے 39,582 زبر کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ حافظ کا سینہ ہے جس میں رب ذوالجلال نے 1,48,992 الف پورے طور پر محفوظ کر دیے ہیں۔ یہ حافظ کا سینہ ہے، لہذا اس کو برا کہنے کا یا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ اگر تم اس کی عزت نہ کرو، احترام نہ کرو، اپنے گھر پہ خوش رہو، اپنا رونا رہو، لیکن تمہیں انگلی اٹھانے کا یہ شریعت نے حکم نہیں دیا، یہ منع کرتی ہے۔ آئے لوگوں، حفاظ کی عزت کرنا سیکھو، علماء کی عزت کرنا سیکھو۔ کیوں؟ رب کا فتویٰ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، رب کی نعمتوں پر اس کا شکر واجب ہوتا ہے۔ امام آلوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، مفتی ثناء اللہ پانی پتی مجددی تفسیر مطہری میں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں حافظ اللہ کی نعمتوں میں شامل ہے، عالم اللہ کی نعمتوں میں شامل ہے، مفتی اللہ کی نعمتوں میں شامل ہے، فقیہ اللہ کی نعمتوں میں شامل ہے۔ لہذا اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا یہ ہر ایک کے اوپر لازم اور واجب ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ان کی عزت نہیں کی، اگر تم نے ان کا احترام نہیں کیا تو یہاں پر کفر کے 2 معنی امام آلوسی نے بیان فرمائے۔ ایک معنی انکار کرنے کا، دوسرا معنی شکریہ ادا نہ کرنے کا۔ اگر تم نے ان کا انکار کیا یعنی ان کا ساتھ نہ دیا تو رب ذوالجلال تم سے ان نعمت کو چھین لے گا اور ایسوں کو دے گا جو اس کی قدر کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اگر آپ کسی عالم کی عزت کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کی نسلوں میں عالم پیدا فرمائے گا، علماء پیدا فرمائے گا۔ آپ حافظ کی عزت کریں گے اللہ آپ کے گھر میں حفاظ پیدا فرمائے گا۔ آپ مفتیوں کی عزت کریں گے اللہ آپ کے گھر میں مفتیوں کو پیدا فرمائے گا۔
فرمائے گا ہاں ہاں آئے لوگوں علماء کی عزت کیا کرو، علماء کا احترام کیا کرو، مدارس کی خدمت کرو، مساجد کو اپنے سجدوں سے آباد کرو، مدرسوں کو اپنے بچوں سے بھر دو۔ یہی مدرسوں کی برکت ہے، مدرسوں ہی کی دین ہے کہ تھوڑی بہت یہ داڑھی ٹوپی نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے آپ کے بچوں کو کلمہ طیب بھی یاد نہ ہوتا، اگر یہ حفاظ نہ ہوتے، یہ علماء نہ ہوتے، ابا کا جنازہ سامنے پڑا ہوتا لیکن جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہ ملتا۔ حکیم الامت مجدد ملت اشرف الفقہاء حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا علماء بار بار تنخواہ کا مطالبہ کرتے ہیں، تنخواہ بڑھاؤ تنخواہ بڑھاؤ۔ حضرت نے بھرے مجمع میں کہا اے عوام الناس سنو، میں تمام علماء سے کہہ دوں گا، تمام حافظوں سے کہہ دوں گا، تمام قاریوں سے کہہ دوں گا، تمام مفتیوں سے کہہ دوں گا، تم مدرسے میں نہ پڑھاؤ، تم عوام سے پیسے کی طلب نہ کرو، تم ان سے کچھ نہ مانگو۔ ہاں ہاں یہ مدرسہ چھوڑ دیں گے، ان میں سے کوئی تجارت کر لے گا، کوئی دکان کھول لے گا، کوئی کھیتی باڑی کر لے گا، کوئی دوسری نوکری کر لے گا۔ ہاں ہاں علماء تجارت کرنا بھی جانتے ہیں، علماء زراعت کرنا بھی جانتے ہیں، کھیتی باڑی کرنا بھی جانتے ہیں۔ اے لوگوں لیکن یاد رکھنا 20 سال کے بعد آنے والی تمہاری اولادوں کو کلمہ طیب بھی یاد نہیں ہوگا، پھر بتاؤ تم کہاں جاؤ گے؟ ابا کا جنازہ سامنے پڑا ہوگا، جنازہ پڑھانے والا کوئی امام تمہیں نہ ملے گا۔ اے لوگوں علماء کو مجبور نہیں مضبوط بناؤ، مدرسوں کو مجبور نہیں مضبوط بناؤ، ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دو، ان پر تنقیدیں نہ کیا کرو، ان پر انگلیاں نہ اٹھایا کرو۔ ہر کوئی کہتا یہ ایسا وہ ایسا، یہ کافر یہ شاطر یہ جہنمی یہ دوزخی، تمہارے باپ کی جنت ہے۔ کیا حق پہنچتا ہے کسی کو غلط کہنے کا، کسی کو برا کہنے کا؟ یہ وہی طالب علم ہے، یہی وہ علماء ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے اللہ کا قرآن جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں۔ ہم نے تو گناہ کر کر کے اللہ کی دھرتی کو عذاب سے بھر دیا ہے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے اللہ کا عذاب اترنے والا ہوتا ہے۔ مدرسے کا ایک 8 سال کا بچہ، ایک 12 سال کا بچہ تہجد کے وقت جھوم جھوم کے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی۔ ہاں ہاں جو عذاب اللہ کی طرف سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اترنے والا ہوتا ہے ان بچوں کی تلاوت سے واپس چلا جایا کرتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے ان مدرسوں کی اہمیت، مدرسوں کی کو مٹانے کی بھی سازش چل رہی۔ صبح آسام کے اندر کیا ہوا؟ تقریباً 4800 مدرسوں کو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں اور سرکاری پراپرٹیز میں کنورٹ کر دیا گیا۔ ابھی سکم جانا ہو میرا، صبح آسام وہاں حضرت حضرت طفیل صاحب مدد اللہ العلی القاسمی انہوں نے مجھے بتایا یہاں اب ہم لوگ اس قرآن اپنے مدرسوں میں مسلمانوں کے ذاتی پیسوں سے بنے ہوئے مدرسوں میں اللہ کا قرآن نہیں پڑھایا جا سکتا۔ خود مسلمانوں کے خون پسینے کا پیسہ لگا ہوا ہے، پراپرٹی ان کی ہے، زمینیں ان کے آبا و اجداد نے وقت کی ہیں، لیکن آج وہ انلیگل نظر آ گئے۔ اس دنیا کو، اس دنیا کفر کو، اس باطل کو صرف مسلمانوں کی بنائی ہوئی عمارتیں اور مسلمانوں کے بنائے ہوئے دھارمک استعمال انلیگل نظر آتے ہیں، اور اس کو سب کچھ لیگل نظر آتا ہے اور اس کو کچھ انلیگل نظر نہیں آتا۔ ہاں ہاں دنیا کہاں جا رہی ہے، بہت حالات نازک ہے۔ مسلمانوں ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں ہر ایک میدان میں تم کو آگے آنا ہوگا۔ جہاں ایک عالم کی ضرورت ہے وہیں ایک وکیل کی بھی ضرورت ہے، جہاں ایک اچھے مفتی کی ضرورت ہے وہیں ایک ہمیں اچھے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، جہاں ہمیں ایک برے قاری کی ضرورت ہے وہیں ہمیں ایک بیرسٹر کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ایک انجینئر کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بچوں کو عالم بھی بنائیے، حافظ بھی بنائیے، قاری بھی بنائیے، مفتی بھی بنائیے، لیکن ساتھ ساتھ انجینئر بھی بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، فلاسفر بھی بنائیے، اسے ہر ایک میدان میں آگے کر دیجئے تاکہ آپ کا بیٹا دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے۔
کاش کتنا اچھا ہوتا کہ ہمارا بیٹا یہ حافظ قرآن ہے، ہمارا بھائی حافظ قرآن ہے، اور یہ آگے چل کر کے انجینئر بھی بن جائے، آگے چل کے وکیل بھی بن جائے۔ کاش ہمارا بیٹا اللہ کے قرآن کا حافظ بھی ہو، جو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کا قرآن مصلی پر کھڑا ہو کر تراویح میں سنائے اور کورٹ میں جا کر کے مسلمانوں کے حقوق بھی دلائے۔ کاش یہ ہو جائے تو کتنا اچھا ہے۔ ہو رہا ہے الحمدللہ، بیداری آ رہی ہے۔ میں نے اس معاملے میں حیدرآباد کو بہت آگے پایا، میں نے اس معاملے میں بہار کو بہت آگے پایا۔ صوبہ بہار اور حیدرآباد جب میں جاتا ہوں تو وہاں یہ سب چیزیں مجھے نظر آتی ہیں پورے طور پر۔ صوبہ آسام بھی اب ایکٹیو ہو چکا ہے، کیونکہ اب سب کچھ ان کے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے، اب پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی، اب وہ لوگ ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں تمہیں بھی ضرورت ہے اس بات کی، تعلیمی میدان میں آگے آؤ، اپنی اولادوں کو ہر ایک میدان میں آگے کرو۔ اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹے کو حافظ بنا دیجئے، ایک بیٹے کو عالم بنا دیجئے، ایک بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیجئے، ایک بیٹے کو وکیل بنا دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں دین بھی رہے گا اور دین لانے والے رسول کا تذکرہ بھی رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز آپ دنیا آخرت میں آپ کے بچے کامیاب بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تعلیمی میدان میں ہم اپنے آپ کو آگے کریں۔ میں اپنی ماؤں سے کہوں گا، بہنوں سے کہوں گا، بیٹیوں سے کہوں گا، آپ اپنے بچوں کی تربیت کی خود سے فکر کیجئے، خود سے فکر کیجئے۔ والدین کا بہت بڑا رول رہتا ہے بچوں کی تربیت میں۔ آپ خالصتاً انہیں کالجوں کے حوالے مت کیجئے، یونیورسٹیوں کے حوالے مت کیجئے، خالصتاً انہیں مدرسوں ہی کے حوالے مت رکھیے، آپ خود سے ان کی تربیت کیجئے۔ آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیے، 11 بجے تک آپ کا بیٹا کہاں رہتا ہے، کن دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ آپ اپنی بیٹیوں پر نظر رکھیے، معصوم بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیے گئے، ان کے ہاتھوں میں گوگل آ گیا، ان کے ہاتھوں میں انٹرنیٹ آ گیا، یوٹیوب آ گیا۔ ہماری نوجوان نسل برباد ہوتی چلی گئی، اس یوٹیوب نے، اس موبائل نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ہاں ماں کا حق بھی چھین لیا، بیوی کا حق بھی چھین لیا۔ بیوی ادھر موبائل میں مست ہے، شوہر ادھر بھی موبائل میں مست ہے، اولادوں کے ہاتھ میں ادھر سے موبائل دے دیے گئے، سارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا گیا۔ آئے لوگوں، اس موبائل کی تباہ کاریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولادوں کو بچاؤ، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، اس بات کو بھی ہماری نوجوان نسل نہیں سمجھ پائے۔ باپ کا مرتبہ کھو چکی ہے، ویسے بھی ماں کا وقار ویسے بھی ماں کے وقار کو ویسے بھی فراموش کر چکی ہے، بہنوں کی محبت تو ویسے بھی بھائیوں کے دلوں سے نکل چکی ہے، ہاں بیٹیوں کی عظمت کو تو ویسے بھی فراموش کر چکی ہے یہ قوم۔ تو تھوڑا بہت گھروں کے اندر جو یہ محبت کا پیغام زندہ ہے، اس کو سلامت رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے۔ آئے لوگوں، تعلیمی میدان میں آگے آؤ۔ میں نے ایک بات عرض کی، ماں باپ کا بہت بڑا رول رہتا ہے۔ آپ تمام بزرگوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں یا بڑا کوئی انسان گزرا ہے، اس کے پیچھے اس کے والدین کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، کون نہیں جانتا خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو، کون واقف نہیں، دنیا جانتی ہے۔ کسی نے ایک روز خواجہ اجمیری کی ماں کے سامنے، خواجہ معین الدین، اصل نام ان کا معین الدین ہے، ان کے سامنے، ان کی ماں کے سامنے ان کی تعریف کی، تو خواجہ صاحب کی ماں کہنے لگی، یہ جو تم میرے بیٹے کی تعریف کر رہے ہیں، اس میں اس کا کچھ کمال نہیں ہے، اس میں میرا کمال ہے۔ کہا آپ اماں آپ کا کمال کیسے؟ کہا میں نے اپنے بیٹے معین الدین کو 2 سال تک دودھ پلایا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر وضو کیے ہوئے دودھ پلایا ہو۔ اللہ بغیر وضو کیے ہوئے دودھ پلایا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ فرمانے لگی، اگر میں اپنے بیٹے معین الدین کو تہجد کے وقت اٹھ کر وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ کے اپنے بیٹے کو گود میں بٹھا کے دودھ نہ پلاتی تو اللہ اس کو اس مقام تک کیسے پہنچاتا۔ ہماری بہنوں کا کیا حال ہے؟ موبائل چل رہا ہے، گودی میں بچہ دودھ پی رہا ہے، ادھر سے چھمک چھمک آواز آ رہی ہے۔ ارے تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اور ثواب رکھا ہے، تم کو تو کہیں باہر بھی نہیں جانا ہے، گھر کے اندر پردے سے رہنا ہے، خوب آپ گھر کے کام بھی کرتی رہو، جھاڑو بھی لگاتی رہو، پوچھا بھی کرتی رہو، چاول بھی بینتی رہو، روٹی بھی بناتی رہو، اب پڑھتی رہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، پڑھتی رہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، خوب پڑھتی رہو اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتی رہو۔ آپ کے لیے تو ثواب ہی ثواب ہے، لیکن ہمارے حال کیا ہے؟ چاول بین رہی ہیں، گنگنا رہی، اچھا سلا دیا تو نے میرے پیار کا۔
ہاں ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے۔ اب بتاؤ اس عورت کی گود میں ولی پیدا ہوگا کہ بدماش پیدا ہوگا؟ حرام خور ہی پیدا ہوگا۔ اے میری عزیزہ بہنوں، اے میری ماؤں، اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول قائم کرو۔ شام کا وقت ہوا کرے، میں تمام ذمہ دار حضرات بیٹھے ہیں، میں ان سب سے کہوں گا چند منٹ 5 منٹ اپنے تمام گھر والوں کو اکٹھا کیا کرو، بیوی کو بھی بلاؤ، ماں کو بھی بلاؤ، سب کو بلاؤ، اور بلا کر کے دین کا تذکرہ کرو، مذاکرہ کیا کرو۔ اب چھوٹا بچہ ہے، کہو بھائی یہاں سورہ فاتحہ سنائیے، بیگم صاحبہ سے کہیے ذرا آپ مجھ کو دعائے معشورہ سنائیے، ذرا درود شریف سنائیے، خود ان کو کچھ صورتیں باری لگا دیجئے کہ کل تم کو یہ صورت سنانی ہے، کل تم کو یہ دعا سنانی ہے۔ اس طریقے سے گھر کے اندر 10 منٹ ماحول بناؤ، انشاءاللہ آپ کے گھر میں دینی ماحول بن جائے گا۔ ہاں اب رمضان آ رہا ہے، رمضان کا استقبال کرو۔ رمضان کا استقبال کیا ہے؟ ہاں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہر اعتبار ہر ایک گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، میرے نبی نے فرمایا وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، ہاں کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑا نہ کرو، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اختیار نہ کیا کرو۔ ہاں اب آدمی کہتا ہے تو چھوٹا ہی گناہ اسے کر لیتا ہوں، فرمایا نہیں، وہ گناہ چھوٹا تو تھا لیکن جب تم نے کر لیا اب وہی بڑا بن گیا، اب وہی بڑا بن گیا۔ پتہ نہیں یہی ہماری ہلاکت کا سبب بن جائے۔ حکیم الامت نے بڑی اچھی مثال سے سمجھایا، فرمایا ایک آگ کا چھوٹا انگارہ ہے، ایک آگ کا بڑا انگارہ ہے، اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آگ کا چھوٹا انگارہ اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لو، نوٹوں کے بنڈل میں رکھ لو، الماری کی سیف میں رکھ لو، تو اب بتاؤ کیا چھوٹا انگارہ آپ کی جیب کو جلائے گا نہیں، کپڑوں کو جلائے گا نہیں، نوٹوں کے بنڈل کو جلائے گا نہیں؟ فرمایا جس طریقے سے آگ کا چھوٹا انگارہ تمہاری کپڑوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، نوٹوں کے بنڈل کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، ایسے ہی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اختیار کر لینا تمہاری نیکیوں کو برباد کر دیا کرتا ہے۔ وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑا نہ کرو، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اختیار نہ کیا کرو۔ اور ایک اور نصیحت فرمائی وَإِن تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، جب بھی کسی بھائی سے ملاقات کرو، بھلے تمہارے اندر ہزاروں غم ہو، بھلے تمہارے اندر لاکھوں غم ہو، بھلے تم پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹا ہو، لیکن جب بھی کسی سے ملاقات کرو تو ایسا لگو، اسے ایسا لگے کیا کرو اب منبسط الیہ وجہک، ذرا اپنے دل پر خوشی کے آثار لے آئیے، ذرا اپنے چہرے پر کو مسکراہٹ میں تبدیل کیجئے، خندہ پیشانی سے اپنے بھائی سے ملیے، اسے ایسا معلوم ہو کہ وہ آپ اسی کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم ایسا کرنے لگو گے تو ان ذالک من المعروف، اللہ تعالیٰ تمہارے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ رمضان آ رہا ہے، گناہوں سے توبہ کرو، بے نمازی نماز چھوڑنے سے توبہ کر لے، اور توبہ کرے انشاءاللہ جو چھوٹ گئی ہیں دوبارہ پڑھوں گا، چوری سے توبہ کر لے، رمضان آ رہا ہے۔ ہاں گناہ کرنے والا گناہوں سے توبہ کر لے، ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے، ماں باپ کے نافرمان کی نہ نماز قبول ہوتی نہ روزہ قبول ہوتا، وہ حج بیت اللہ کے لیے جائے، کعبے کا غلاف پکڑ کے یا ربی کہے، پھر بھی اس کی دعاؤں کو رب قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے جابر دیکھ تیری ماں تجھ سے ناراض نہ رہے، فإن الجنت عند رجلها، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ رمضان سے پہلے روٹھے ماں باپ کو منا لو، اگر ماں کسی وجہ سے ناراض ہو گئی ماں کو مناؤ، باپ کسی وجہ سے ناراض ہو گیا باپ کو مناؤ۔ ہاں کسی کا دل دکھا کے دنیا سے نہ جاؤ، اللہ دکھے ہوئے دل کی فریاد بہت جلدی سن لیا کرتا ہے، اللہ دکھے ہوئے دل کی فریاد اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیا کرتی ہے۔ کسی کو کے دل کو نہ دکھانا اے لوگو، ورنہ قبر میں سکون سے نہیں سو پاؤ گے۔ گھروں میں اسلامی ماحول قائم کرو، ہر ایک کا حق ادا کرو، ماں کا الگ حق ہے، بیوی کا الگ حق ہے، بیٹی کا الگ حق ہے، بہن کا الگ حق ہے، پڑوسی کا الگ حق ہے۔ کسی کی وجہ سے کسی کا حق نہ کھاؤ، اگر کسی کا حق مار کے دنیا سے جاؤ گے، بھلے لاکھوں نمازیں پڑھ کے گئے ہو، لاکھوں سجدے کر کے کیوں نہ گئے ہو، سب منہ پہ مار دی جائیں گی، قبر میں سکون سے نہیں سو پاؤ گے، قبر میں لیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ اے لوگو والدین کی خدمت کرو۔ ابھی جب عید کا موقع آتا ہے، اب بہت جلدی میں آپ سے رخصت ہونے والا ہوں، 2 منٹ کے اندر آپ سے میں رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ فوراً پھر
सफ़र पे निकलना है, अभी बेतिया पहुंचना है, फिर उसके बाद पटना पहुंचना है, फिर मुर्शिदाबाद पहुंचना है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हाँ अभी ईद की शॉपिंग करने के लिए जाना, मैं तमाम नौजवानों से कहूँगा, उन नौजवानों से जिनके वालिदैन मौजूद हैं, उनसे मैं मुखातिब हूँ और उनको एक पे एक मशवरा दे रहा हूँ। जब तुम शॉपिंग मॉल की तरफ जाना, अपनी बीवी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, मैं आपसे आजिज़ी के साथ कहता हूँ, साथ में अपनी बूढ़ी माँ को भी लेके जाना, बूढ़े बाप को भी लेकर के जाना और कहना जाकर के अम्मी जान मुझे खूब याद है बचपन में जब मैं छोटा था, ईद का मौका आया करता था, आप इसी लखनऊ के शॉपिंग मॉल में मेरे कपड़े दिलवाने लाया करते थे। अब्बू जान आपके पास पैसे कम होते थे, आप उधार खरीद के मेरी ख्वाहिशों को पूरा किया करते थे। अम्मी जान आप अपनी चप्पलें तो नहीं खरीदती थी, हमारे लिए जूते खरीदा करती थी। अब्बू जान आप अपने लिए कपड़े नहीं बनवाते थे, ईद के मौके पर हमको नए कपड़े दिलवाया करते थे। अब्बू जान आज ईद का मौका है, ईद का मौका है, हम शॉपिंग करने आए हैं। अब्बू जान फर्क इतना है कि आज पैसे आपके बेटे के होंगे, पसंद आपकी होगी, क्योंकि अब आपका बेटा बड़ा हो गया है, आपका बेटा कमाने लगा है। अब्बू जान जैसे बचपन में आप खरीद के मुझे दिया करते थे, अब आपका बेटा आपको खरीद के देगा। अब्बू जान अपनी पसंद की टोपी खरीद लीजिए, अपने पसंद का कपड़ा खरीद लीजिए, अपने पसंद के शूज खरीद लीजिए, अपने पसंद के कपड़े खरीद लीजिए। अम्मी जान के करीब आया करो, अम्मी जान चलो 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 चलो, ईद की तैयारियां करनी है, ईद के कपड़े खरीदने हैं। अम्मी जान चलो, देखो आप मुझको बचपन में लाया करती थी, कभी आपने मुझे अलग न किया, जहां गई साथ लेके गई, मामा के यहाँ गई साथ ले गई, नानी के यहाँ गई साथ ले गई, खाला के यहाँ गई साथ ले गई। अम्मी जान आज मेरे साथ आप ईद की शॉपिंग करने चलेंगी। हाँ अम्मी जान अब आपका बेटा बड़ा हो गया है, कमाने लगा है, आप अपने पसंद का सूट खरीद लीजिए, अपने पसंद का दुपट्टा खरीद लीजिए, अपने पसंद की चप्पलें खरीद लीजिए। अल्लाह की जात की कसम, आपके माँ बाप आपको इतनी दुआएं देंगी कि 7 नस्लें तक आपकी आबाद हो जाएंगी। हाँ आए मेरी माओ, आए मेरी बहनों, आए उम्मते मुस्लिमा की बेटियों, आप हफ्ते में एक रोज अपनी सास के पास आया करो, अपने शौहर को पैदा करने वाली माँ के पास आया करो और आकर के कहा करो अम्मी जान, खाला जान, जो कुछ आप अपनी सास को कहती हो कहा करो। अम्मी जान अभी पिछले दिनों इस घर में तुम्हारी बेटे का मर्जी का घर में खाना बना। अम्मी जान परसों कल को तुम्हारे बेटे का मर्जी का घर में खाना बना, परसों हमारी मर्जी का घर में खाना बना। अम्मी जान आज आपकी पसंद का घर में सालन बनेगा, आज आपकी पसंद का घर में खाना बनेगा। बताओ तो सही आपको कौन सी चीज पसंद है, क्या आप खाना पसंद करेंगी? अजीजों जी मैं गारंटी के साथ अल्लाह की जात पर भरोसा करके बात कह रहा हूँ, जिस दिन से इस उम्मत की बहू अपने शौहर की माँ यानी अपनी सास को अपनी माँ समझने लगेगी, उसी दिन से इस उम्मत की सास अपनी बहू को बेटी भी समझने लगेगी। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। इन माओं का बड़ा मकाम है, इन माओं का बड़ा मर्तबा है। माँ जब नहीं होती है जिंदगी वीरान हो जाया करती है। मैं अक्सर कहा करता हूँ बाप के मरने के बाद घर वीरान होता है, लेकिन माँ के दुनिया से जाने के बाद जिंदगी वीरान हो जाया करती है। क्योंकि मेरे पास बाप भी नहीं है, मैं इस चीज को महसूस कर सकता हूँ। मेरे पास माँ भी नहीं है, बाप तो 10 साल पहले चला गया, पिछले साल मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। बस आखिरी बात कह के मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। हाँ जब मेरी माँ जिंदा थी मैं ये कहानी अपने नौजवानों को इस वजह से बताया करता हूँ ताकि ये भी जरा होश के नाखून लें, जरा ये होश में आए। जिस बूढ़ी माँ की आवाज आज इन्हें अच्छी नहीं लगती, एक दिन आएगा जब इनकी माँ की आवाज बंद हो जाएगी, फिर सारी जिंदगी इनके कान माँ की आवाज सुनने को तरसते रहेंगे जैसे आज मेरे कान तरस रहे हैं। जब मेरी माँ जिंदा थी मैं कहीं सफर पे निकलता, अम्मी जान आज लखनऊ जा रहा हूँ, आज फला जगह जा रहा हूँ, आज मध्य प्रदेश जा रहा हूँ, भोपाल जा रहा हूँ, अम्मी जान दुआ फरमा दीजिए। मदरसे में होता फोन करता, घर होता पूरे तौर पर अम्मी को फोन करता, घर और जाके बराह रास्त मुलाकात करता, माँ से इजाजत लेता, माँ दुआएं दे करके रुखसत किया करती थी। एक मर्तबा का वाकया मुझे याद आया, मैं घर पे मौजूद था, मुझे मुर्शिदाबाद मगरी बंगाल जाना था। मैंने अम्मी जान से कहा अम्मी जान मगरी बंगाल जा रहा हूँ। मेरी बीवी मेरे करीब आई, कहा अच्छा आप मुर्शिदाबाद जा रहे हैं, आप मेरे लिए वहाँ से सूट ले आइएगा। आज पूरे
میرے طور پر ایک سوٹ لے آئیے گا، ایک سوٹ لے آئیے گا تحفے کے طور پر یا نشانی کے طور پر۔ میرا بیٹا کہنے لگا ابو جان میرے لیے کھلونے لے آئیے گا۔ میری بیٹی 4-5 سال کی ہے، ابو جان میرے لیے فراق لے آئیے گا۔ میں نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا، میں نے کہا امی جان تجھے کچھ نہیں چاہیے کیا؟ تیرے لیے کیا لاؤں؟ بیوی نے تو سوٹ کی فرمائش کر دی، بیٹے نے تو کھلونے کی فرمائش کر دی، بیٹی نے تو فراق کی فرمائش کر دی، امی جان تمہیں کیا چاہیے؟ میری ماں کچھ نہیں بولی۔ اس کے اس کی یہ چہرے نظر آسمان کی طرف اٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں تو تصورات کا انسان ہوں، خیالات میں گوتے لگانے لگا، تصورات میں گوتے لگانے لگا۔ میں نے اپنی ماں سے تصور میں پوچھا ماں تو کیا کہہ رہی ہے؟ میری ماں نے جواب یہ دیا شاید اللہ سے یہ کہا ہوگا اے اللہ اس کی بیوی کو سوٹ چاہیے، اس کے بیٹے کو کھلونے چاہیے، اس کی بیٹی کو فراق چاہیے، لیکن میرے اللہ مجھے تو واپس میرا بیٹا ہی چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھ کو میرا بیٹا واپس چاہیے۔ اس کے بوڑھے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے، سر پہ ہاتھ رکھا، گلے سے لگایا، دعا دینے لگی اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھنا، صحیح سلامت واپس لے کے آنا۔ عزیزو جب واپس سفر سے آتا تھا برا مت ماننا، حقیقت یہی ہے بیوی کی نظریں جیب پر ہوتی ہیں لیکن ماؤں کی نظریں بھوکے پیٹ پر ہوا کرتی ہے۔ یہ پیدا کرنے والی ماں اب میرے پاس نہیں ہے، وہ ماں دنیا سے رخصت ہو چکی۔ 12 جون سن 2022 بروز پیر میری ماں دنیا سے چلی گئی۔ ویسے ماں جاگا کرتی تھی، رات کے 1 بج جائے 2 بج جائے فون کرتا امی جان گھر آ رہا ہوں، سارے سو جاتے تھے، بیوی میری سو جاتی تھی، بچے سو جاتے تھے، لیکن بوڑھی ماں کی بوڑھی آنکھیں جاگ کر اس بیٹے کا انتظار کیا کرتی تھی۔ جیسے دروازہ کھٹکھٹایا، کنڈی کھول دی، حاضر خدمت ہوا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ میری ماں بوڑھی تھی، تقریباً 82 سال کی عمر تھی، باوجود بڑھاپے کے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، باوجود بڑھاپے کے میری ماں کے قدم کچن کی طرف چل پڑا کرتے تھے، وہ میرے لیے چائے بنا کے لایا کرتی تھی۔ میری بیگم صاحبہ کہتی امی جان میں بناتی ہوں نا، بھتیجیاں کہتی دادی میں بناتی ہوں نا، میری ماں کہتی نہیں میرا بیٹا بہت دور سے آیا ہے، میں اپنے بیٹے کو ہاتھوں سے چائے بنا کے پلاؤں گی۔ اللہ کی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے کا گھونٹ جب حلق سے نیچے اتارتا تھا ہزاروں کلومیٹر کی سفر کی تھکان دور ہو جایا کرتی تھی۔ جب میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی اس دن جب میں گھر 12 جون کو پہنچا، اب جونپور میں تھا، بھاگا جب وہاں گیا رات کے 1-1:30 بجے، ویسے ماں جاگا کرتی تھی، آج ماں سوئی ہوئی ہے، ویسے انتظار کیا کرتی تھی، آج ماں انتظار نہیں کر رہی ہے۔ میری بہنیں موجود ہیں، سب خاموش ہیں، بھائی بہت دور سے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، جذباتی نہ ہو جائے، رونے نہ لگ جائے۔ میں کھڑا ماں کے چہرے کو تک رہا ہوں، ماں کر رہا ہوں، بلا رہا ہوں، لیکن آج میری ماں بول نہیں رہی ہے۔ میں جذباتی ہو گیا، میں نے چند جملے کہے، وہ جملے تمہارے سامنے بھی پیش کرتا ہوں۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا اے میری بہنوں، اے میرے گھر والوں، مجھے جھوٹی تسلی نہ دلاؤ، مجھے جھوٹا دلاسا نہ دلاؤ، میں جان گیا ہوں، مجھے خوب پتا چل گیا ہے مجھے پیدا کرنے والی ماں اب مجھ سے کبھی بات نہیں کرے گی، اب وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ میں رونے لگ گیا، میں نے کہا آج کے بعد مجھے خوب معلوم ہے جب میں اس گھر میں آؤں گا مجھے بھائی کہنے والی بہنیں تو ملیں گی، چچا کہنے والے بھتیجے بھتیجیاں تو ملیں گی، ماموں کہنے والے بھانجے تو ملیں گے، بھیا کہنے والے بھائی تو ملیں گے، لیکن مجھے بیٹا کہنے والی ماں اب کبھی نہیں ملے گی۔ اے لوگوں مجھے جھوٹی تسلی نہ دلاؤ، جس ماں کی دعائیں لے کر گھر سے نکلا کرتا تھا اس ماں کو قبر کے گود میں سلا کے آیا ہوں، جس ماں کے گودی میں سر رکھ کر دل میں ٹھنڈک محسوس کیا کرتا تھا اس ماں کا جنازہ پڑھا کے آیا ہوں۔ اے نوجوانوں اگر تمہارے موجود ہے ان کی قدر کرو، ورنہ تم بھی ایسے روتے پھرو گے جیسے میں رو رہا ہوں، جیسے میں رو رہا ہوں۔ اللہ آپ کے والدین زندہ ہیں، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کی عمر کو نوح علیہ السلام کی عمر عطا فرما دے، اور اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی بخش و مغفرت فرمائے۔ والدین کی خدمت کرو، ماں باپ کی عزت کرو۔ سرو تیرتھ مئی ماتا، سرو دیو میا پتا، ماترم پترم تسمات سرو ترین پوجیت۔ فرمایا تمام تیرتھوں سے پوتر استھان تیرے ماتا جی کے چرن ہیں۔ سرو دیو میا پتا، تمام دیوتاؤں سے بڑھ کر تجھ پر
تیرے باپ کا حق ہے. ماترم پترم تسمات سروترین پوجیت. اپنے ماں باپ کی سیوا کر لے گویا تو نے تمام دیوتاؤں کو پرسن کر لیا. والدین کی خدمت کرو, علماء کی عزت کرو, بہنوں کے حقوق ادا کرو, بیٹیوں کو عزت احترام کی نگاہ سے دیکھو, علماء کرام سے محبت کے ساتھ پیش آؤ. سارے ایک کے لیے اس دل میں جگہ رکھو, کسی سے نفرت نہ کرو. اس ملک کو خوبصورت بناؤ اور اس ملک کو خوبصورت صرف اور صرف محبت سے بنایا جا سکتا ہے. نفرتوں سے گھر بھی ٹوٹ جایا کرتے ہیں, ملک بھی ٹوٹ جایا کرتے ہیں, صوبے بھی ٹوٹ جایا کرتے ہیں, حتیٰ کہ انسان بھی ٹوٹ جایا کرتے ہیں. کب تک گھمنڈ کرو گے, کب تک تکبر کرو گے؟ کیا رکھا ہے تکبر میں؟ یہ جسم ہے, مٹی کا ہے, ایک دن مٹی میں مل جائے گا. ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما, ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا كونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان وعلى الفاحش وعلى البذيء. میرا نبی فرماتا چلا گیا, اے لوگوں محبتوں کے دیپ جلاؤ, نفرتوں کو ختم کرو, ہر ایک سے محبت کرو, کسی سے نفرت نہ کرو. یہی پیغام انسانیت ہے, یہی پیغام آدمیت ہے, یہی اصلاح معاشرہ کا پیغام ہے, یہی ان جلسوں کا پیغام ہے, یہی اس اسلام کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کی برکتوں سے مجھ حقیر و فقیر کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وقت بھی کافی ہو چکا, طبیعت میں بھی بشاشت نہیں, تھکن کے بھی بہت زیادہ احساسات ہیں. ابھی آپ کا پروگرام جاری و ساری رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. خصوصاً آپ حضرات میرے لیے بھی دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ پورے طور پر سارے حاضرین کی حاضری کو قبول فرما لے. جتنے ہمارے ساتھی آئے ہوئے ہیں, بھائی آئے ہوئے ہیں, اتنی بہنیں آئی ہوئی ہیں, اللہ اپنی شان کے مطابق سب کو اجر نصیب فرمائے. اے اللہ جن حضرات نے جس اعتبار سے اس جلسے میں حصہ لیا, اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرما دیجئے. اللہ سب کے روزی رزق میں برکت نصیب فرما دیجئے, سب کو حلال اور برکت والا رزق نصیب فرما دیجئے. ہمارے اس اسٹیج کے اوپر ہمارے بہت ہی عزیز حتمنا قاسم عثمانی صاحب, شرافت بسوانی صاحب, جناب ذیشان جہانگیر آبادی صاحب, ہمارے قاری لقمان صاحب, دیگر احباب سب کے ناموں سے میں واقف نہیں. اللہ تعالیٰ غیور ایوبی صاحب اور مدثر بھائی یہ بھی تشریف لائے, اللہ سب کا آنا مبارک فرمائے. اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. اے اللہ جیسے ہم سب محبت سے مل کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ جنت میں بھی ہم سب کو ایک دوسرے کا اسی طریقے سے ساتھ نصیب فرما دے. لیتک تحلو الایام مریرۃ ولیتک ترضى والانعام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب. اے خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے, تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے, کچھ رہے یا نہ رہے, پر یہ دعا ہے کہ لا موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.